السلام علیکم. آج کے اس कार्यक्रम کے لیے یہاں پہ خاص طور سے ممبئی سے آئے ہوئے ڈاکٹر شعیب سید صاحب، اس कार्यक्रम کو منعقد کرنے والے یہاں کے مقامی لوگ اور یہاں پہ بڑی تعداد میں حاضر ہمارے سارے بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے میں اسلامک ریسرچ سینٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس कार्यक्रम میں شرکت کرنے کو موقع دیا اور ایک بڑا ہی اچھا कार्यक्रम یہاں پہ منعقد کیا. اس कार्यक्रम کا مقصد انہوں نے جو بیان کیا وہ بھی قابل تعریف ہے. اس کے پہلے بھی ایک جو یہاں कार्यक्रम ہوا تھا اس कार्यक्रम میں حاضر تھا اور اس कार्यक्रम کا اثر، اس कार्यक्रम کا پیغام اور اس कार्यक्रम کا میسج ہمارے سولاپور میں کافی اچھا گیا. اور اس سمے بھی میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی कार्यक्रम ہوتا ہے تو آپ مجھ کو بتائیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس कार्यक्रम میں ضرور شرکت کروں. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کافی اچھی طرح سے بتانے والے ہیں اور یہ جو پیس چینل ہے اس کو میں بھی کافی سنتا رہتا ہوں. اس میں کافی بڑے بڑے اسکالرز اسلام کے اس میں آتے ہیں اور بڑے ہی سائنٹیفک ڈھنگ سے، بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے اسلام کے میسج کو، اسلام کے پیغام کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. کسی نہ کسی کارن سے کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے اور کچھ لوگوں نے غلطی سے، غیر سمجھ سے اس مذہب کے بارے میں بہت ایسی باتیں کہی ہیں جن باتوں کا کہیں بھی کوئی آدھار نہیں ہے. مجھ کو عربی نہیں آتی لیکن میں نے قرآن مجید کو انگلش میں، ہندی میں، مراٹھی میں اور اردو میں پڑھا ہے. کافی لوگوں سے بات کی ہے اور کافی دنوں سے اس پہ میں نے سوچا بھی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد اور حضرت محمد کی زندگی کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کا مقصد تلوار کی مدد سے اپنے کو بڑھانا ہے. جب ہم پروفٹ محمد کی زندگی کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ہر ایک جگہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے تلوار تو مجبوری میں اٹھائی. اگر کہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت ہوئی تو مجبوری میں اٹھائی. میں تلوار نہیں اٹھانا چاہتا تھا اور یہ تلوار اس لیے اٹھی کہ وہاں پہ امن قائم ہو. اس لیے تلوار اٹھانے کا مقصد لڑائی کرنا نہیں، جنگ کرنا نہیں، بلکہ تلوار اٹھانے کا مقصد ہے امن کو قائم کرنا. اور وہ بھی مجبوری میں. تلوار نہیں اٹھانا چاہتے تھے لیکن لوگوں نے مجبور کر دیا. ایسے حالات تھے کہ تلوار نہیں اٹھاتے تو مشکل ہوتا. تو اس چیز میں، اس ریفرنس میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں کو ہم انڈیپینڈنٹلی نہیں سمجھ سکتے. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس کے پیچھے ریفرنس میں جانا پڑے گا، حدیث سے اس کو جڑنا پڑے گا. کچھ لوگوں نے کچھ ایسی آیتیں جن آیتوں کو کوٹ کیا اور کہا کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا کہ آپ کسی کی ہتیا کر دو، اس کو مار دو. ان لوگوں سے میں نے پوچھا، کیونکہ میں کافی لوگوں سے بات کرتا، میں نے بولا کہ آپ نے اس کے پہلے کی آیت پڑھی کیا؟ وہ آیت آپ کو معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم ہے. اس کے بعد کی آیت آپ نے پڑھی کیا؟ نہیں معلوم ہے. اس آیت سے حدیث کا کیا ریفرنس ہے آپ کو معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم ہے. تو اگر اس آیت کے پہلے کی بات آپ کو معلوم نہیں ہے، بعد کی بات معلوم نہیں ہے، حدیث کا اس میں ریفرنس معلوم نہیں ہے، تو آپ نے ایک لائن کو بتا کر آپ غیر سمجھ کرنے کی کوشش کی. اس لیے اگر کسی بھی قرآن مجید کے کسی بھی آیت کو سمجھنا ہے تو اس کے پورے ریفرنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم جب پورے اس ریفرنس کو سمجھ لیں گے تو ہمارے من میں جو ایک غیر سمجھ ہے اور ہمارے من میں جو ایک غلط بات آتی ہے وہ بات نکل جائے گی. مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ کئی بار میں نے پیس چینل پہ بہت سارے ایسے بھاشن سنے ہیں، ان کے بہت سارے بیان سنے ہیں اور اس میں انہوں نے ان ساری چیزوں کو، ایک ایک چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. جس میں جہاد کی جو بات ہے، جہاد کو بڑا ہی اچھے ڈھنگ سے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جہاد کا ایک سامانیہ ویکتی، سامانیہ انسان کے من میں ایک جو کنسپٹ بیٹھا ہوا ہے، ایک جو بات بیٹھی ہوئی، اس کو کیسے دور کرنے کی کوشش کی ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے कार्यक्रम ہوتے رہے تو ضرور ہمارے سماج میں جو ایک غیر سمجھ ہے یا ایک کسی نہ کسی طرح سے جو
एक गलत दिमाग में बात आती है उसको दूर करने की कोशिश होगी। और हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ विचार के लोग हैं, ख्याल के लोग हैं। एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में हर एक मजहब के लोग हैं, हर एक ख्याल के लोग हैं, हर एक संप्रदाय के लोग हैं, हर एक जमात के लोग हैं। तो हमारे यहाँ कौमी एकता कैसे बढ़ेगी, हमारे यहाँ कौमी एकजहती कैसे बढ़ेगी, हमारे यहाँ कौमी आहंगी कैसे बढ़ेगी, इस चीज को भी आगे बढ़ाने में इस तरह के कार्यक्रम की काफी मदद होगी। यह एक पुलिस ऑफिसर के रूप में और एक समाज के एक सदस्य के रूप में भी मुझको लगता है। मैं इस मौके पे 2-3 बातें आपसे बताना चाहूंगा और मैं हिंदू भाइयों से भी उनसे गुजारिश करता हूं कि आप कुरान पढ़ो, आप हजरत मोहम्मद की जिंदगी को पढ़ो, हदीस को पढ़ो। मराठी में पढ़ सकते हैं, मराठी में अवेलेबल है। वैसे ही मैं मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी गीता को देखो, आप भी गीता को पढ़ो, क्योंकि मैंने डॉक्टर नाइक को कई बार सुना है, उन्होंने बहुत सारे गीता से भी कोट करते हैं, बहुत सारे उपनिषद से भी कोट करते हैं, बहुत सारे बाइबल से भी कोट करते हैं। बाइबल से, गीता से, उपनिषद से कोट करके फिर कुरान में जो बात कही है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक हर एक रिलीजन के बारे में एक हमारे सामने एक अच्छा पिक्चर आता है। इसलिए दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम काफी अच्छा है और हमारे यहाँ कौमी एकता को बढ़ाने के लिए, एक मजहब का जो सही रूप है वो सबके लाने के लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि 2-3 चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा इस मौके पे, और उसके लिए मैंने 2-3 हवाले आपके सामने पेश करने की का सोचा है। पहली बात ऐसा कि किसी भी बात को और कहना है तो उस बात का अगर आप उदाहरण देते हैं तो बात अच्छी तरह समझ में आती है, क्योंकि जो आदमी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है उसके सामने अगर हम फिलॉसफी की बात करेंगे, बहुत ऊंचे सिद्धांत की बात करेंगे तो उसको समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और हम हवाला देते हैं कि देखो ऐसा है, एक आदमी वहां पे ऐसा गया, उसने ऐसा किया, तो उससे क्या होता है कि उसको बात समझ में आ जाती है। तो मैं हजरत मोहम्मद की जिंदगी से 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा और हर एक जगह मैं बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो बात हमारे दिल में बैठ जाती है। आपको मालूम होगा कि जब हजरत मोहम्मद ने इस्लाम खुदा के पैगाम के मुताबिक लाया और उसको बनाना शुरू किया, उस समय अरब की स्थिति कैसी थी? हर एक जगह मारकाट हो रहा था, हर एक जगह जंग हो रही थी, कहीं पे भी इंसान को शांति नहीं थी, कहीं पे भी अमन नहीं था, कहीं भी किसी तरह का कोई भी निजाम नहीं था, न तो सियासी निजाम था, न तो समाजी निजाम था। जिसको जो लगता था वो करता था, कहीं भी किसी तरह का कोई वसूल नहीं था। वैसे हालात में उन्होंने पूरे अरब कंट्रीज में, अगल बगल के देशों में उन्होंने शांति और अमन की स्थापना की। 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी का जो समय है जिसमें इस्लाम अपने उरूज पे था, अपनी बुलंदी पे था, उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, आर्किटेक्ट, तिजारत, व्यापार, इन सारी चीजों की इतनी तरक्की हुई जितनी तरक्की कभी भी नहीं हुई। और अगर तिजारत की तरक्की होती है, अगर व्यापार की तरक्की होती है, अगर समाज की तरक्की होती है, अगर साइंस बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ता है, तो शांति में ही बढ़ सकता। अगर लॉ ऑर्डर अच्छा होता है तो समाज का विकास होता, अगर लॉ ऑर्डर अच्छा नहीं होता है तो समाज का विकास नहीं होता है। तो 800 से लेकर 1200 का जो टाइम था, ये पूरी तरह से पीस का टाइम था, अमन का टाइम था। और इस समय जो हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी और सारी चीजें, लिटरेचर बढ़ी हैं, उतनी कभी भी नहीं बढ़ी। इससे यह बात हमारे समझ में आती है कि इस्लाम ने शांति की स्थापना की, इस्लाम ने अमन की स्थापना की। और आपको यह बात मालूम होगा कि हजरत मोहम्मद का जो पूरा जीवन काल था, उस जीवन काल में, उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। ऐसा बताते हैं कि 84 ऐसी लड़ाई हुई जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लिया। 84 लड़ाई। लेकिन आपको यह जान के और वहां पे एक आश्चर्य होगा कि 84 लड़ाई तो हुई, लेकिन सबसे कम लोग मरे उस लड़ाई में। अगर एक लड़ाई होती है तो उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस 84 लड़ाई में जो रिकॉर्ड बताता है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से केवल 1014 लोग मरे। और जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हजरत मोहम्मद का हुक्म रहता था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति और इंसान को मत मारो जो लड़ाई नहीं करता। ख्वातीनों
کو محفوظ رکھو, بچوں کو محفوظ رکھو, جو ضعیف ہیں ان کو محفوظ رکھو. اگر کہیں سے گزرتے ہو اور وہاں پہ اگر کسی کسان اور کسی کی پیداوار کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو بچاؤ. اس لیے 84 لڑائیاں ہوئی اور ان لڑائیوں میں کیول 1014 لوگ مرے, دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے. اور جب پروفیٹ محمد جب مکہ میں آئے اپنے پورے سینکوں کے ساتھ, تو جس مکہ والوں نے ان کو اپمانت کیا تھا, جس مکہ والوں نے ان کو پتھر سے مارا تھا, جس مکہ والوں نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور ان کی تکلیف کے چلتے ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی, اس مکہ والوں کو انہوں نے پیار سے جیتا. اور وہ مکہ کی جو فتح تھی ایسی فتح تھی جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بنا. پروفیٹ محمد کو جتنا اپمانت کیا گیا تھا, پروفیٹ محمد کی زندگی کو جتنی تکلیف دی گئی تھی, اگر وہ چاہتے تو جس سمے انہوں نے مکہ میں پرویش کیا, مکہ کی فتح کی, اس میں ہزاروں لوگوں کا قتل کرا سکتے تھے, لیکن ایک بھی خون کا قطرہ نہیں بہا اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ انہوں نے مکہ کو فتح کیا. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شانتی اور امن اسلام کا مقصد ہے. تلوار اٹھائی انہوں نے, تلوار اس لیے اٹھائی کہ تلوار اٹھانے کا ان کو حکم تھا, مجبوری تھی تلوار اٹھانا, کہ اگر تلوار نہیں اٹھاتے تو مذہب کا قیام نہیں ہو سکتا. اور ہر ایک جگہ گیتا میں بھگوان شری کرشن نے ارجن کو کہا کہ تم لڑائی کرو, اگر تم لڑائی نہیں کرو گے تو دھرم کی استھاپنا نہیں ہو پائے گی. ارجن وہاں سے بھاگ رہا تھا, ارجن نے بولا کہ پھر نہیں چلا تھا کیونکہ میرے سامنے تو ہمارے سارے ریلیٹو بیٹھے ہوئے ہیں. بھگوان شری کرشن نے کہا کہ یہاں پہ دھرم کی استھاپنا کے لیے تم کو لڑائی کرنی پڑے گی, تم کو لوگوں کو مارنا پڑے گا. اگر تم نے لڑائی نہیں کی تو دھرم کی استھاپنا نہیں ہوگی. تو ایک وشیش پرستھتی میں ہم کو لڑائی کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ویسے پروفیٹ محمد نے اگر لڑائی کرنے کی بات کی تو وہاں پہ کی جہاں پہ لڑائی کرنا مجبوری تھا, اور وہاں پہ اگر لڑائی نہیں ہوتی تو شانتی کی استھاپنا نہیں ہوتی. اس لیے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب سے بڑی جو بات ہے کہ اسلام جہاں جہاں انہوں نے ان کو جہاں جہاں وہ لوگوں کو مار سکتے تھے, جہاں جہاں خون خرابہ ہو سکتا تھا, وہاں پہ انہوں نے خون خرابہ نہیں ہونے دیا. کبھی کبھی انہوں نے اپنے کو خود اپمانت بھی ہوئے, جیسے کہ بہت لوگوں کو معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ جو ایک قرار ہوا, ایک جو معاہدہ ہوا, اس میں بہت سارے ایسے ٹرم تھے جو ٹرم ان کو قبول نہیں تھے, اسلام کے ماننے والوں کو, مسلمانوں کو قبول نہیں تھے. لیکن پروفیٹ محمد نے کہا کہ اگر میں یہ معاہدہ نہیں کرتا ہوں تو بہت بڑا خون خرابہ ہو جائے گا اور اس خون خرابے سے بہت لوگ مارے جائیں گے. اس لیے چلو میرا اپمان ہوا تو چلے گا, لیکن شانتی کے لیے, امن کے لیے میں قرار کرتا ہوں, جس سے بہت بڑی لڑائی ٹل گئی. ایسے بہت سارے ادہرن ہیں. ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور پروفیٹ محمد اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب جنازہ دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں, یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو محمد نے کہا, پروفیٹ محمد نے کہا, کیا یہودی انسان نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. اس بوڑھی عورت کی کہانی معلوم ہے کہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ اسلام بڑھ رہا ہے, ایک محمد نام کا ایسا شخصیت ہے جو سب کو اسلام میں لے جا رہا ہے, اس لیے گاؤں چھوڑ کے جا رہی تھی. اس کے سر پہ گٹھری تھی اور گٹھری اٹھ نہیں رہی تھی. ایک نوجوان آیا اور بولا کہ ماتا جی میں آپ کی مدد کروں, آپ چلو اپنی گٹھری میں گاؤں کے باہر چھوڑ دیتا ہوں. عورت نے ان کو گٹھری دی اور وہاں سے نوجوان اس گٹھری کو اپنے سر پہ لیا اور گاؤں کے باہر گیا اور بولا کہ اب ٹھیک ہے آپ گٹھری لو, اب جاؤ. اس عورت نے پوچھا کہ کیسا نیک انسان ہے جو اپنے سر پہ میری گٹھری لے کے جا رہا ہے. اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو محمد کہتے ہیں. جس کے ڈر سے بھاگ رہی تھی وہی انسان اس عورت کی گٹھی کو اپنے سر پہ لے جا رہا ہے اور اس کو مدد کر رہا ہے, اور اسی دن عورت اسلام میں آ گئی. جو عورت پروفیٹ محمد کے سر پہ ہمیشہ کچرا پھینکا کرتی تھی نماز کے جاتے سمے, روز کچرا پھینکتی تھی ان کے سر پہ, ایک دن جب اس نے کچرا نہیں پھینکا تو محمد جب لوٹ رہے تھے پروفیٹ محمد, تو انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ عورت کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار پڑی ہوئی ہے. وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کی طبیعت پوچھی. اس عورت کو لگا کہ جس انسان کو میں نے اتنی تکلیف دی, جس کو اتنا میں نے اپمانت کیا, جس کے سر پہ میں نے کچرا پھینکا, وہ کیسا انسان ہے کہ میری طبیعت بگڑنے پہ میرا حال پوچھنے آ رہا ہے, اور وہاں پہ اسلام اس نے قبول کر لیا. ایک چیز لوگوں کے سامنے آنا چاہیے, یہ جو تحمل ہے, یہ جو ہماری سہیشونتا ہے, یہ جو ہمارا ایک انسانیت کے پرتی پریم ہے, یہ حدیث میں اور پروفیٹ محمد کی جو سنت ہے, یہ جب ہمارے لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے. ایک ہمارے بہت نزدیک کے متر ہیں جے پور کے, ان کو کئی بار میں نے مشاعرے کے لیے بلایا. انہوں نے دو چیز مجھ کو بتائی.
یہ دونوں چیزیں مجھ کو کہیں ریفرنس ملا نہیں ہے، لیکن انہوں نے بتائی. انہوں نے پہلا ایسا بات کہا کہ پروفٹ محمد کی جو چچیری بہن تھی اس کا نام ہند تھا، اور وہ ایسا بتا رہے تھے کہ اس سمے ہندوستان جو ملک تھا، اس ملک سے وہاں کے لوگوں کو بہت پریم تھا، اور بہت بار پروفٹ محمد نے اس ملک کے بارے میں سنا تھا، تو ہندوستان کے نام سے وہ جو ہند ان کی چچیری بہن تھی اس کا نام رکھا گیا تھا. انہوں نے یہ بھی بتایا، لیکن مجھ کو اس کا ریفرنس نہیں ملا. انہوں نے یہ بتایا کہ پروفٹ محمد نے ایک بار کبھی کہا تھا کہ وہ کیسا ملک ہوگا جس ملک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے عرب کنٹری میں آتی ہیں. دوستوں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. مذہب وہی ہے انسان جہاں سلامت، یہ تو شہادت نہیں ہے، یہ گمراہی کی علامت. معصوموں کا قتل ہے انسانیت پہ لعنت، خوف کھا خدا سے ایک دن آئے گی قیامت. دوستوں یہ جو سنت ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے، یہ جو ادھارن ہے، یہ جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے. اور 2008 میں فروری 2008 میں دیوبند نے ایک فتویٰ جاری کیا، ایک اعلان کیا. اس میں 4000 علماء پورے ہندوستان کے جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ آتنکواد جو ہے، دہشت واد جو ہے، یہ غیر اسلامی ہے. اسلام کبھی بھی انجسٹ وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا. اسلام میں کبھی بھی غلط ہنسا کو سپورٹ نہیں کیا گیا ہے. اور فروری 2008 میں انہوں نے فتویٰ جاری کر کے اس دہشت واد کو، ٹیرورزم کو اینٹی اسلامک بتایا. دوستوں میں قرآن کی 2-3 آیت آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا. سورہ البقرہ آیت 190، اس میں ایسا فرمایا گیا ہے کہ اگر تم پہ جنگ اگر لادی جائے تو لڑائی کرو. اگر تم پہ جنگ لادی جائے، تم پہ اگر جدھ لادی جائے تو لڑائی کرو، کیونکہ خدا کو زیادتی پسند نہیں ہے. لڑائی کرو گے پھر بھی ذاتی مت کرنا. اور حضرت محمد کی سنت میں بات دیکھی جاتی ہے کہ ان کے دشمن بھی جو مارے جاتے تھے، ان کے شو کا بھی اور ان کے لاش کا بھی انہوں نے بڑے ہی حرمیت کے ساتھ، بڑے آدر کے ساتھ اس کا دفن کیا. کبھی بھی انہوں نے کسی لاش کو بے عزت نہیں انہیں دیا، کبھی بھی اس کی بے حرمتی نہیں کی، کبھی اس کو تباہ نہیں کیا. یہ ہماری قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جد اسی سے کرو جو تم پہ جد لادتا ہے، مجبور کرتا ہے تم کو لڑنے کے لیے، لیکن پھر بھی ذاتی مت کرنا، کیونکہ خدا کو ذاتی پسند نہیں ہے. سورہ المائدہ آیت 32، ایک نردوش انسان کا قتل پوری مانوتا کی قتل کے برابر ہے. اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک نردوش آدمی ہے، انوسینٹ آدمی ہے، اگر اس آدمی کا کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے لائق ہے. اس لیے کبھی بھی اسلام کسی بھی نردوش اور کسی بھی بے گناہ انسان کے قتل کی کبھی اجازت نہیں دیتا. یہ ہمارے قرآن کی بات کہی گئی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت 33، کسی بھی انسان کی زندگی خدا کی دی ہوئی ہے، اس لیے بنا کسی کارن، بنا کسی وجہ کسی انسان کو تکلیف دینا، کسی انسان کو مارنا گناہ ہے، اور خدا اس کے لیے سزا دیتا ہے. ایسے بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں ہم کو اس سامنے باتیں دکھتی ہیں کہ اسلام نے ہمارے سامنے کیا پیغام رکھا، اسلام نے ہمارے سامنے کیا سندیش رکھا. لیکن کچھ ایسی پرستھتیاں ہوئی جس کے چلتے غلط میسج گیا. ایک بڑی فیمس کتاب ہے، اس کتاب کا آپ نے نام سنا ہوگا، لائف آف محمد. BH ہیکل نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ بعد میں کافی ایسے ٹرائبز تھے، ایسے جن جاتیاں تھیں جنہوں نے اسلام کو سویکار کر لیا، اور اسلام کو سویکار تو کر لیا لیکن اسلام کے پیغام کو سمجھا نہیں، اور انہوں نے کافی جگہ بہت ساری اتپات مچائے، جس میں تتار اور منگولز ایسے ٹرائبز تھی جو اسلام کو سویکار کیا لیکن اسلام کو نہیں سمجھتے ہوئے انہوں نے اتنے اتیاچار کیے جس کے چلتے بہت زیادہ اسلام بدنام ہوا کہ اسلام کو ماننے والے ایسا کرتے ہیں. اس کا BH ہیکل نے اپنی کتاب میں بڑا ہی اچھا ایکسپلینیشن دیا ہے. تو اگر کوئی انسان اسلام یا کسی مذہب کا نام لے کر غلط کام کرتا ہے تو غلطی اس انسان کی ہے، اس مذہب کی نہیں ہے.
اگر کوئی بھی ویکتی کسی مذہب کے نام پہ اگر کہیں کوئی گڑبڑ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ اس کی ویکتیگت چیز ہے، وہ مذہب اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نام و نسب زمین کے نسلوں میں بٹ گئے، آدم کے بیٹے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے، آئے ہیں جب سے پیش امامت کے مسئلے، سجنے ہمارے کتنے مرحلوں میں بٹ گئے، دیں کس طرح سے قوم کو الزام گمراہی، جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے۔ اگر رہنما ہی فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، اس کو مقصد کو نہیں سمجھا، تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیجن کو کیوں دوش دیں جنہوں نے پوری دنیا میں امن کو لایا؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھی، میرے بھی من میں بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ تھے۔ جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے چرچا کی تو میرے من میں بہت سارے جو مس انڈرسٹینڈنگ تھے وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئے۔ ایک جگہ ایسی آیت آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی اور رسول نہ بھیجے۔ 1,24,000 ہم نے اپنے نبی رسول دنیا میں بھیجے، جس میں سے 25 کا نام قرآن میں آیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی رسول نہ بھیجے ہو، اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے خدا کے لیے ایک شبد یوز کیا گیا ہے۔ گاڈ جو ہے، خدا جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور پروفٹ محمد جو ہیں وہ رحمت العالمین ہے۔ خدا ہر ایک کے لیے، پروفٹ محمد کا جو سندیش ہے وہ کسی ایک ویکتی کے لیے نہیں ہے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے، ایک انسان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کیونکہ ہر ایک ویلفیئر آف دا ہول ہیومینٹی اس چیز میں آتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں، اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کا جو مین، جس کو ہم گابھا مراٹھیوں بولیں، ایسنس بولیں، ہندی میں سار بولیں، وہ ہے کہ انسان ایک کیسے بہتر زندگی جی سکتا ہے اور خدا کے کیسے قریب جا سکتا ہے، ایک چیز ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کاریکرم سے یہ جو بات ہے لوگ تک پہنچے گی اور انسان ایک اچھا بہتر انسان بنے گا، اور ہر ایک انسان کے من میں پیار محبت کی بات آئے گی۔ قرآن میں جہاد جو شبد ہے، لفظ ہے، کیول 41 ٹائم آیا ہے، لیکن اور جو چیزیں ہیں، کمپیشن کی بات ہے، رحمت کی بات ہے، آپ کہیں بھی دیکھو قرآن کی شروعات ہوتی ہے رحمت سے، رحیم سے شروعات ہوتی ہے، اور وہ جو شبد ہے رحمت شبد وہ 325 بار آیا ہوا ہے۔ رحمت شبد جو ہے، کمپیشن شبد جو ہے وہ 325 بار آیا ہوا ہے، اور جہاد شبد جو ہے وہ 41 ٹائم آیا ہے، اور وہ بھی جنگ کے ارتھ میں نہیں آیا ہے، جہاد ایک ایفرٹس کے روپ میں آیا ہے، ایک کوشش کے روپ میں آیا ہے، اور اس میں بھی ایسا کہا گیا ہے کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ تلوار کی لڑائی بہت چھوٹی لڑائی ہے جس کو انہوں نے جہاد اصغر کہا، اور خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے۔ سب سے بڑی لڑائی ہے خود سے لڑنا، ہمارے اندر جو وکار ہیں، ہمارے اندر جو دوش ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، ان خامیوں سے لڑنا سب سے بڑی لڑائی جس کو جہاد اکبر کہا، اور تلوار کی لڑائی چھوٹی لڑائی ہے، اس لڑائی کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی، وہ جہاد اصغر ہے۔ اس لیے بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا، لیکن کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے اس کو پھیلایا، کچھ لوگوں نے سمجھا اس کو نہیں، کچھ لوگوں نے سمجھایا نہیں، اور مجھے امید ہے کہ جس حساب سے اسلامک ریسرچ سینٹر نے اسلام کو بڑے ہی سائنٹیفک ڈھنگ سے سامنے لایا ہے، ان کی کتابیں بھی جو نکلی ہیں، وہ کتابیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے من میں ایک صحیح پکچر آتا ہے، کہیں بھی کسی کے بارے میں نفرت نہیں، کہیں بھی کسی کے بارے میں من میں ودویش یا دشمنی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو، ہمارے ہندوستان میں، پوری دنیا میں امن پھیلے، قومی ایکتا پھیلے، قومی آہنگی پھیلے، اور اس شبدوں کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں کہ محبت سے کرو آغاز تو اجنبی بھی قریب آتے ہیں، محبت سے کرو آغاز تو اجنبی بھی قریب آتے ہیں، اور محبت ہے ایک روحانی منزل جہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں۔ خدا حافظ۔